بائبل مقدس میں سے جو میں بات آج آپ تک بتانا چاہتا ہوں وہ خداون ہمارے زندہ خدا کے 10 احکامات ہیں. کتنے؟ 10. جو بائبل پڑھنے والے نوجوان ہیں وہ ان سے واقف ہیں، مگر یاد رکھو خدا ایک ترتیب اپنے خادموں کو دیتا ہے کہ جب ترتیب ملتی ہے تو آپ نے جو پڑھا ہوتا ہے اس میں اور نکھار آ جاتا ہے. ہاللیلویا. اس میں اور نکھار آ جاتا ہے. آپ انہی باتوں کو جو مقدس پاک کلام کی ہے بہت غور سے اور بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں نوجوان. سو آئیں خدا کے مقدس پاک کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیں خروج اس کا 20واں باب اس کی 3 آیت. خداوند کا مقدس پاک کلام بڑے غور سے سنیے گا. جی بھائی عمران پڑھیے گا. کلام مقدس میں سے خروج کی کتاب 20واں باب اور 3 آیت. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. آمین. سنا آپ نے خدا کا کلام. خدا اس کلام سے آپ کو برکت دے. میرے عزیز بچوں، خدا یہاں پر واضح الفاظوں میں خدا اپنے بندہ موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ جو میرے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، جو مجھ زندہ خدا سے واقف ہو چکے ہیں، ان سے یہ کہہ دے کہ وہ کوئی تراشی ہوئی مورت جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ کر دعا یا کلام نہ پڑھے. کوئی ایسی مورت، کوئی ایسی صورت، کوئی تصویر آپ نے نوجوانوں جب بھی دعا کرنی ہے آگے کوئی مورت کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اپنے دل میں یہ کہنا ہے اور آپ کے خیالات میں یہ ہو کہ میں جب دعا کر رہا ہوں تو میرا خدا کسی صورت میں نہیں بلکہ تیز روشنی میں یہاں موجود ہے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرا خداوند یسوع مسیح تیز روشنی میں یہاں موجود ہے. اگر آپ کو کوئی دعا کرتے ہوئے یا کلام پڑھتے ہوئے کوئی صورت کوئی چہرہ نظر آتا ہے تو آپ اسے اپنا یسوع اپنا خداوند مت سمجھیں. یاد رکھیں خدا جب بھی آپ دعا کرنے والے ہیں، کلام پڑھنے والے ہیں، جب بھی آپ کو ملنے کے لیے آئے گا تیز روشنی. ہاللیلویا. ایک تیز روشنی جب بھی آپ خواب میں دیکھیں یا جاگتے ہوئے دیکھیں، سمجھ لیں کہ خداوند یسوع آپ کو چھو کر گیا ہے، یسوع آپ کے کمرے میں سے ہو کر گیا ہے. اور اس روشنی میں اگر کوئی صورت نظر آتی ہے تو اس صورت کا آپ نے یقین نہیں کرنا. یاد رکھیے گا، کیونکہ صورت کے لیے خدا یہاں پر منع کر رہا ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا. خدا منع کر رہا ہے صورت بنانے والے. اور لکھا ہے یہ آگے پڑھیے گا، جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر کوئی پرندہ ہو. اب اس کی بعض لوگ چیل آگے رکھ لیتے ہیں، وہ باز آگے بنا کر. خدا کہہ رہا ہے آسمان پر کے پرندوں میں سے بھی کوئی صورت نہ بنانا، اور نہ جی نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا. نوجوانوں سن لیا آپ نے خداوند کا کلام. خدا کہہ رہا ہے کسی صورت کے آگے، کسی مورت کے آگے تم نے سجدہ نہیں کرنا. یہ بائبل مقدس جو کلام مقدس میں پڑھ رہا ہوں یہ خدا کے بندہ موسیٰ کو خدا نے دیا اور آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے. خدا یہاں پر منع کر رہا ہے. ذرا آپ آگے چلتے ہیں. 7ویں آیت پڑھیے گا جی. تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. سن لیا آپ نے. اب بے فائدہ نام کیا لینا ہوتا ہے؟ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، بات بات پر خدا کی قسمیں کھا رہے ہیں، بات بات پہ آپ خدا کو بیچ میں لا رہے ہیں. آپ نے خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا.
جو وقت آپ نے ٹھہرایا ہے دعا کرنے کا، کلام پڑھنے کا، آپ نے زیادہ تر اسی وقت نام لیا۔ یاد رکھو، جو آپ کے مذہبی رہنماؤں نے وقت ٹھہرایا ہے، کوشش کرے کہ وہ نام اس وقت دیا جائے۔ ایسا نہیں اپنا بزنس چمکانے کے لیے، اپنا کاروبار چمکانے کے لیے، یا اپنی کوئی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آپ اپنے خدا کا نام بار بار بیچ میں استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ بے فائدہ ہو جائے گا اور اس کی سزا ملے گی آپ کو۔ ہم نے بے فائدہ نام نہیں لینا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ سن لیا آپ نے، خداوند سے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ بہت سارے نوجوان ہیں جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو بیوی کے ساتھ قسمیں ایسی کھاتے رہتے ہیں، منو خدا دی قسم، منو فلانے دی قسم۔ ہم نے کوئی ایسی قسم نہیں کھانی، ہم نے خدا کا کوئی نام بے فائدہ نہیں لینا میرے عزیز بہن بھائیوں۔ آگے چلتے ہیں۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ عبادت والے دن جو تیرے مذہبی رہنماؤں نے دن ٹھہرایا عبادت کا، اس دن تو نے کوئی بدنی محنت کا کام نہیں کرنا، بلکہ اپنے زندہ خدا کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ خدا 6 برکتیں بھی دے رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ عبادت کرو گے تو 6 برکتیں خدا آپ کو دے گا۔ روٹی پانی پر برکت ہوگی، اور آپ کے بیچ سے بیماری ختم ہوگی۔ آپ کے ملک میں نہ تو اسقاط ہوگا، نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور خدا آپ کی عمر بھی دراز کرے گا۔ اگر آپ زندہ خدا کی عبادت کریں گے، زندہ خدا کو اپنا وقت دیں گے۔ آگے چلیں جی۔ نہیں، 12ویں آیت پڑھی ہے۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ سنا آپ نے؟ آپ جس ملک میں بھی جا کر رہیں گے وہاں پر آپ کا بھلا بھی ہوگا اور آپ کی عمر دراز ہوگی، ایک لمبی عمر آپ پائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ باپ اور ماں کی عزت کریں گے۔ میں نے بہت سارے نوجوانوں کو جو غریب تھوڑے سب طبقے سے ہیں، گھر میں تھوڑی سی تنگی سختی آ جاتی ہے، باپ کی جاب چھوٹ جاتی ہے، باپ کا اس طور سے روزگار نہیں ہوتا، تو میں نے دیکھا نوجوان بچے اپنے باپ کو بری بری باتیں بولتے ہیں۔ میں نے ایک نوجوان کا مجھے سنا گلی میں کہہ رہا ہے، بال نہیں سے سکتے تھے، پھر پیدا کیوں کیتا تھا یہ؟ یاد رکھو نوجوانوں، یہ آپ کے ماں باپ کی قوت اور طاقت نہیں۔ کلام میں لکھا، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے، یہ خداوند انسان کو دیتا ہے۔ یہ رتبہ، یہ مقام ماں باپ بننے کا، یاد رکھیے گا، یہ رتبہ، یہ مقام جو ہے خداوند جو ہے میرے بچوں انسان کو دیتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی کوئی عقل نہیں ہے۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کرنا؟ آگے چلے جی۔ 13ویں آیت۔ تو خون نہ کرنا، تو خون نہ، قاتل مت بن جانا، تو قاتل مت بن جانا۔ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے قاتل مت بن جانا۔ بہت سارا سونا چاندی زمین لینے کے لیے تو قاتل مت بن جانا، تو خون کرنے والا مت بننا۔ کہ میرے عزیزوں، خونی خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، خدا یہاں منع کر رہا ہے کہ تو نے خون نہیں کرنا۔ بعض دفعہ لوگ زمین کے ٹکڑے کے لیے خون کر دیتے ہیں، عزیزوں کا، بھائی بھائی کا خون کر دیتا ہے۔ خدا منع کر رہا ہے کہ تو نے ان چیزوں کے لیے کسی کا خون نہیں بہانا۔ یا کوئی غلط کام، غلط طریقے سے کوئی چیز ہتھیار ہے تو، اور تیرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو ایسا مت کرنا۔ خدا منع کر رہا ہے کہ تو نے خون نہیں کرنا۔ آگے چلے جی۔ تو زنا نہ کرنا۔ سنا آپ نے زنا کے بارے میں؟ آپ اس بات کو موبائل چلانے والے بچے سمجھتے ہیں کہ زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا اسے کہتے ہیں جو انسان شادی شدہ ہو جائے، چاہے وہ کنوارا ہو، اور اپنے جذبات پر
اور اپنے نفس پر قابو نہ پائے اور کسی بہن بیٹی کے ساتھ اگر وہ بدفعلی کرتا ہے تو وہ زنا کے ذکر ہے. ہاں وقت معین پر ایسا ہوگا کہ خدا آپ کو بیوی دے گا, آپ اس کے ساتھ رہیں, خدا آپ کا جوڑا بنائے گا. خدا یہاں منع کر رہا تو نے زنا نہیں کرنا, بلکہ تو نے انتظار کرنا ہے کہ میں وقت معین پر تجھے بیوی والا بناؤں گا, تجھے بیوی والا بناؤں گا. تو نے زنا نہیں کرنا. یقین جانے میرے پاس ایسی فون کالز آتی ہیں, میں بولنا نہیں چاہتا کہ لوگ آج بھی زنا کاری میں پھنسے ہوئے ہیں, آج بھی لوگ زنا کاری میں پھنسے ہوئے ہیں. اتنی روشنی ہونے کے باوجود, اتنا کلام کا پھیلاؤ ہونے کے باوجود لوگ اس بات کو مذاق سمجھتے ہیں, خدا کے اس حکم کو مذاق سمجھتے ہیں. جی آگے چلیں. تو چوری نہ کرنا, تو چوری نہ کرنا, بلکہ خداوند کہہ رہا تو محنت کرنا, چوری مت کرنا. تو نے محنت نہیں چھوڑنی, چاہے تو پیاسا بیٹھا رہے چاہے بھوکا بیٹھا رہے, تیرے بچے بھوکے ہو تو بھوکا ہو, مگر تو نے چوری کر کے نہ پیسہ گھر میں لانا ہے اور نہ بچوں کو کھلانا ہے. قرآن مقدس میں لکھا ہے اگر آپ خدا کے ماننے والے ہیں, مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں, تو خدا کے کلام میں آپ کے لیے لکھا ہے شیر کا بچہ بھوکا اور عاجز مند تو رہ سکتا ہے, مگر میرا طالب کسی بھی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. خدا آپ کو چوری سے منع کر رہا ہے, وہ کہہ رہا چوری مت کرنا. میرے عزیزو, ضروری نہیں کہ آپ سونا چوری کر رہے ہو, ضروری نہیں کہ آپ دولت, ایک پین بھی آپ چوری کرتے ہیں, ایک کوئی سکہ بھی آپ کسی کا اٹھاتے ہیں تو یہ بھی چوری کے زمرے میں آتا ہے. خدا منع کر رہا ہے کہ تو نے چوری نہیں کرنی. جب آپ ایسے کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا خدا پر سے یقین, بھروسہ, ایمان اٹھ رہا. اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کا یقین, ایمان خداوند یسوع پر بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اور آپ مسیح میں ترقی کرتے جا رہے ہیں. جی آگے چلیں بھائی جی. تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا. یہ بات بڑی خطرناک ہے. تیرا پڑوسی تو نے دیکھا نہیں کہ اس نے یہ بدفعلی یا برا کام کیا یا نہیں کیا, خدا کا کلام کہا تو نے اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی, چاہے تیری گردن پر تلوار کیوں نہ رکھ دی جائے, تو نے جھوٹی گواہی نہیں دینی. تو نے کہا نہیں جی, اگر نہیں دیکھا تو بولے میں نے کچھ نہیں دیکھا. میرے عزیز بچوں, ان باتوں کو سمجھو, یہ آپ کے سیکھنے کی باتیں ہیں. کیونکہ اب یاد رکھیں جب آپ بچوں والے ہوں گے, بیویوں والے ہوں گے, تو یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. خدا کہہ رہا ہے کہ تو نے جھوٹی گواہی نہیں دینی. آگے چلیں بھائی. تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا. وہ اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا, مطلب اس کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا. بعض دفعہ ہم جب کبھی زوراور ہو جاتے ہیں, پیسے والے ہو جاتے ہیں, تو ہمارے دل میں ایک لالچ رہتا ہے کیا نال دا بڑا ماڑا وے, کیوں نہ میری زمین تے قبضہ ہی کر لا, کیوں نہ میں ایدے بال بچے تے قبضہ کر لا. کبھی آپ کے دل میں ایسی بات نہیں آنی چاہیے. یاد رکھیں اگر کوئی ایسی کام کرتا ہے تو خدا اس سے ناراض رہے گا, خدا اس سے ناراض رہے گا. جی آگے چلیں. تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا. عورت کا لالچ نہیں کرنا. جب خداوند نے آپ کو بیوی والا بنا دیا ہے تو آپ نے کسی دوسری کی بیوی پر میلی نگاہ نہیں رکھنی, گندی ناپاک نظر نہیں رکھنی. خدا اس بات کے لیے بھی منع کر رہا ہے, جب میں نے تجھے بیوی والا بنا دیا تو تو دوسرے کی بیوی پر کیوں گندی نگاہیں رکھتا ہے. اپنی نظر کو پاک رکھنا ہے. یہ آج احکامات آپ تک پہنچانے بہت ضروری تھے. یہ آخری بات ہوئی. نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا, اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ سن لیا کرنا. آپ نے. بعض دفعہ میرے عزیزو
آج میں بڑی عجیب سی بات کرنے لگا. آج یہ پانی کے نل کے لگے ہوتے ہیں نا, پھر کہتے ہیں چلو اپنے چھڈو تے اپنے پڑوسی سے چکو ہے پانی کا نل کا. یہ چوری ہے, یہ لالچ ہے. پڑوسی نے نہیں دیکھا مگر وہ دیکھ رہا ہے. غلام علی کیا ہے, جس نے آنکھیں دی ہیں وہ دیکھتا بھی ہے, جس نے کان دیے ہیں وہ سنتا بھی. یہ کیسی بات میرے دل میں آ گئی, ذہن میں آ گئی. آج ہمارے علاقے میں پانی کی لائنیں جب مجھے یاد آ گیا واقعہ, جب وہ پانی کی لائنوں کو جو اکھاڑا گیا تھا کسی بار نئی لائن ڈالنے کے لیے, تو میں نے دیکھا بہت سارے نوجوان جو وہ لینتھیں اٹھا کر, ابھی کسی بیچارے نے نئی لینتھیں ڈالی تھی وہ بھی اٹھا کر. خدا یقین مانو, چاہے چوری 1 روپے کی ہو, چاہے 10 روپے کی ہو, چاہے ہزاروں روپے کی ہو, چوری کی ذمہ میں آتی ہے. خدا کرے ایسے لوگوں کو میں معاف نہیں کرتا, کہیں نہ کہیں سزا دوں گا میں. ہم نے ایسے کام نہیں کرنے زندگی میں جو ہمارے خدا کو پسند نہیں. جب ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھیں, وہ چیزیں جو اس کو آپ کے دل میں ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں اترتی جائیں گی. ہاللیلویا. جب آپ ان کاموں کو نہیں کریں گے تو وہ چیزیں آپ کے دل میں آٹومیٹکلی اترتی جائیں گی اور وجود میں آتی جائیں گی آپ کے لیے. ہاللیلویا. وہ آپ کے لیے وجود میں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ تھوڑے سے پیسے والے ہو جاتے ہیں, دولت والے ہو جاتے ہیں. میں مانو نہیں رکھنا, یہ فلانے کو بلا دو, مانو والے کو بلا دو, ابے والے کو بلا دو. نہیں, جو اپنے ماں باپ کا بوجھ اٹھاتا ہے نا, یقین جانے خدا اسے بڑی دنائی, بڑی حکمت بخشتا ہے. خدا اسے دنیا میں بڑا سرفراز اور کامیاب کرتا ہے. اور کبھی اپنے باپ کے آگے نوجوانوں اونچی آواز میں بات مت کرو. یاد رکھو, جسمانی باپ آپ کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ آسمانی باپ کے بھی کل کو عزت کرنے والے اور اس سے ڈر خوف رکھنے والے ہوں. ہاللیلویا. سو خدا اس کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور خدا اس کلام پر عمل کرنے کی بڑی توفیق دے. آمین.